Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I welcome all of you on Pakistan current affairs. सबसे पहले तो मैं मारत हुआ हूँ कुछ ज़रूरी मसरूफियत की वजह से रूटीन की वीकली वीडियो अपलोड मैं नहीं कर सका। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। बहुत ही सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ आप स्लाइड्स भी देखते जाइए, लेकिन मैं जो है आपको अपने वर्डिंग में बताऊँगा और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आप स्लाइड से ले सकते हैं। जो ज़्यादा फोकस होगा वो ब्यूरोक्रेसी पर ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट पर भी जो है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अक्सर हम सुनते हैं ब्यूरोक्रेसी नाम लेते रहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये ठीक नहीं है, या ये ठीक काम नहीं कर रही है, या ये रुकावट बन रही है हुक्मरानों के पॉलिसीज मेकिंग में, या फला अक्सर अल्फाज हम सुनते हैं। तो आज आप यकीनन जो है जान जाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी है क्या। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के बारे में आपको बताऊं तो गवर्नमेंट जो है तीन जो है अल्फाज का मजमुआ है। इसको कंपोज किया गया है, तीन मेन ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट में पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है लेजिस्लेशन है, दूसरी एग्जीक्यूटिव है और तीसरी जुडिशरी है। जो लेजिस्लेशन है ये क्या होती है कि ये जो है कवानीन बनाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान का आइन है ये भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ही दिया है। जितना भी आइन है पाकिस्तान का, इसको बनाने वाली जो है वो लेजिस्लेशन है। पार्लियामेंट में कौमी असम्बली है, सेनेट है और सदर पाकिस्तान है। ये तीनों चीज़ें जो है मिक्स होकर जो है ये एक लेजिस्लेशन बनती है। आगे सब कैटेगरीज जो है बनती हैं, कमेटीज़ बनती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज जो है उनको अमेंड करना होता है, या नई तरमीम करनी होती हैं, नई शिक्कें डालनी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो है ये सारा काम जो है ये करती है हमारी लेजिस्लेशन। दूसरी जो है वो एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव जो है वो है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान करंटली जो है ऑपरेशनल है, जो वर्किंग कर रही है। तो इस वक्त जो एग्जेक्टिव है पाकिस्तान की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और एग्जेक्टिव का जो सरबराह है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है। यानी कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त एग्जेक्टिव की जो है सरबराह हैं, जबकि इनकी जो काबीना है, इनके जो मशीर हैं या इनके जो वज़ीर ममलकत हैं, ये सारे जो है ये एग्जेक्टिव के ही जो है आगे सब कैटेगरीज हैं, एग्जेक्टिव में ही आते हैं। तो मुल्क की जो ओवरऑल जो इंतज़ामिया है, मुल्क को ओवरऑल जो है एडमिन करना, मुल्क को चलाना, मुल्क की पॉलिसीज बनाना, ये सारा काम होता है गवर्नमेंट का। जो लेजिस्लेशन होती है ये जो है कवानीन बनाती है। एग्जेक्टिव जो होती है ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है, जबकि थर्ड जो आ जाती है वो आ जाती है जुडिशरी का भी हम खबरों में अक्सर सुनते रहते हैं। जुडिशरी जो है वो फैसले लेट कर रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जुडिशरी से मुराद हमारी अदलिया है। अदलिया जो है उसकी अभी मुख्तलिफ किस्म की इकसाम है अदलिया की। सबसे बड़ी जो अदलिया का जो हमारे सामने साइन है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एपेक्स कोर्ट भी उसको कहते हैं, और अदालत उज़्मा भी हम उसको कहते हैं। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट जो मतहत अदलिया होती है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जुडिशरी होती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद बनती है हमारी जुडिशरी। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शरिया कोर्ट्स, अभी जो नई कोर्ट्स बनी हैं, यानी कि जो भी कोर्ट्स हैं वो जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सारी आती हैं जुडिशरी में। तो इसका काम होता है कि अगर कोई आइन की वायलेशन कर रहा है या कोई कवानीन के ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो उसको इन्होंने सज़ा और जज़ा का इन्होंने उस हवाले से फैसला करना होता है। तो सिंपल अल्फाज में कहूँ, लेजिस्लेशन पॉलिसी मेकिंग, एग्जेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड जुडिशरी जो है इन्फोर्समेंट। कवानीन की खिलाफवर्जी को कर रहा है तो जुडिशरी जो है उसको सज़ा का जो है तयन करती है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ब्यूरोक्रेसी की तरफ। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये किसी भी मुल्क के इंजन की इसकी एग्जांपल दी जाए अगर मैं दूं तो ये इंजन के जो है इक्वल होती है कि कोई भी कंट्री जो है, कोई फॉर एग्जांपल जो गाड़ी है, गाड़ी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें गाड़ी में ज़ाहिर गल अगर हम गाड़ी का इंजन जो है अगर ख़राब होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। जो
بیوروکریسی ہے یہ ایک انجن کی مانند ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. جو ہمارے گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیشینس ہوتے ہیں وہ تو 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور ووٹس کے بعد جو ہے حکمرانی کرتے ہیں. لیکن جو بیوروکریسی ہے یہ ایک باقاعدہ CSS کے امتحانات ہوتے ہیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, جو صوبائی سروس کمیشن ہوتا ہے, ان کے جو تحریری امتحانات ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ پاس کرنے کے بعد جو ہے یہ ان کو مختلف پوسٹوں میں جو ہے تعینات کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی ووٹوں سے نہیں آتے, یہ جو ہے باقاعدہ کوالیفیکیشن اور میرٹ کی بنیاد پر آتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر تو جو میرٹ ہے اس کی تو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. جس کی بھی حکومت آتی ہے گورنمنٹ کی, چونکہ اس کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہ جس کو چاہے جس ادارے میں جو ہے مرضی اس کو بٹھا دے, بے شک وہ میرٹ پہ اترے یا نہ اترے, وہ کوالیفیکیشن پہ پورا اترے یا نہ اترے, یا وہ اہل ہے کسی اہم عہدے کے لیے یا نہیں ہے. اس سے ہمارے پولیٹیشینس کو بالکل بھی کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے. انہوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے اداروں میں گھسانا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سارے جو ہیں وہ تباہی کی جانب گامزن ہے. کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پرافٹ نہیں دے رہا ہے, سارے ادارے جو ہیں وہ لاسز پہ ہیں. تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو ہماری ایگزیکٹو میں آتے ہیں 5 سال کے بعد, وہ جو ہے میرٹ کے اوپر جو ہے عمل نہیں کرتے. بہرحال پھر بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے بھی شعبے ہیں جہاں پہ وہ میرٹ کے خلاف جو ہے لوگوں کو نہیں بھرتی کر سکتے. وہ کون سے شعبے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. تو یہ سمپلی جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے انجن کی مانند ہوتی ہے. یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, یہ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ 5 سال کے لیے نہیں آتے بلکہ یہ ایک مدت ہے ان کی, جب تک یہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج جب تک نہیں آتی تب تک یہ سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتے رہتے ہیں. اور عموماً یہاں پر جو ہے 65 سال سرکاری ملازمت کی جو ایج ہے وہ مقرر ہے. یعنی کہ اگر کوئی 25 سال کی عمر میں ایز اے سرکاری امپلائی جو ہے وہ بھرتی ہوتا ہے تو 65 سال تک جو ہے سرکار کی جو ہے وہ خدمت کرتا رہے گا, سرکاری ملازم کے طور پر کام کرتا رہے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریٹائر ہوگا تو اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ پینشن بھی لگ جاتی ہے. تو یہ ہوتی ہے بیوروکریسی. میں نے یہ بتایا کہ یہ باقاعدہ رسپانسبل ہوتی ہے اوور آل جو بیوروکریٹک آپریشنز ہوتے ہیں, جو عوام الناس کے آپریشنز ہوتے ہیں, ان کے جو کام ہوتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے یہ بیوروکریسی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. یہ ایگزامپلس میں نے دی ہیں, PIA ہے, پاکستان پوسٹ ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, نیب ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, FIA ہے, ایڈمن سروسز ہیں جن میں DPO ہوتا ہے جو پولیس سروس کا امتحانات جو ہے وہ پاس کرنے کے بعد آتے ہیں, یا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ کو ایڈمن کر رہا ہوتا ہے, جو ڈسٹرکٹ کا جو ہے سربراہ ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ بیوروکریٹ کہلاتے ہیں. یہ کس طرح سے الیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں یقیناً جو ہے کوشچن جو ہے وہ ابھر رہا ہوگا. تو بالکل یہ ہر سال جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ایک ادارہ ہے جس کا جو سیکریٹریٹ ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے, اور یہ ہر سال جو ہے ہر سال کے شروع میں تحریری امتحانات جو ہے لیتا ہے پورے ملک سے. ان میں جو میں نے پیچھے ادارے بتائے ہیں, PIA, پاکستان پوسٹ, FBR, کسٹم انٹیلیجنس, پاکستان ریلوے, یا جتنے بھی اس طرح کے مین سٹریم ادارے ہیں, پبلک ادارے ہیں, ان میں بھرتی کرنے کے لیے یا ایڈمن سروسز ہیں, پولیس سروسز ہیں, DPO, DSP یا ڈپٹی کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وغیرہ, یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے ایک CSS یعنی کہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحانات جو ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو بھرتی کیا جاتا ہے اگر میرٹ کے مطابق کام ہو. لیکن اگر میرٹ سے ہٹ کر ہو تو پھر تو کوئی بھی پولیٹیشین جس کے پاس پاور ہے کسی کو کسی جگہ جو ہے فٹ کروا سکتا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ ایڈمن کون کرتا ہے اس جو بیوروکریسی, جیسے گورنمنٹ ہاؤس کو ایڈمن جو ہے چیف ایگزیکٹو کر رہا ہوتا ہے, پرائم منسٹر کر رہا ہوتا ہے, تو اس طرح سے بیوروکریسی کو بھی تو کوئی نہ کوئی ایڈمن کرنا چاہیے نا. تو اس کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے, یہ سارے جو ہے سول سروسز کے جو ملازمین ہوتی ہیں ان کی پوسٹنگ کرنا, ان کو تعینات کرنا, ان کی جو کارکردگی ہے اس کو مانیٹر کرنا, یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ہوتا ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے انڈر جو ہے کام کرتا ہے, اور اس کا جو سربراہ ہوتا ہے فیڈرل اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہوتا ہے. یہ انتہائی پاورفل جو ہے بیوروکریٹ ہوتا ہے, منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے. یہ جو ہے گریڈ 20 تک
کے جتنے بھی سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو کہاں پہ تعینات کرنا ہے، ان کی کہاں پوسٹنگ کرنی ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہے، سب چیزوں کا جو رسپانسبل ہوتا ہے یا جو ایڈمن کر رہا ہوتا ہے وہ فیڈرل اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری۔ تو ایک اور بات میں جو ہے کلیئر کروں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کچھ ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں، جو ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کا جو ایگزام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیتا ہے، اور 18ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد کچھ ادارے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ جیسے وہ ادارے صوبوں کی ملکیت میں گئے ہیں تو صوبوں نے بھی اپنا جو ہے وہ پروونشل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے۔ اب پنجاب کا جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، اس طرح سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے۔ تو یہ جو صوبائی کمیشنز ہیں وہ صوبائی لیول کے جو گورنمنٹس کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بھرتی کے لیے جو صوبائی لیول کا کمیشن ہوتا ہے اس کے زیر نگرانی تحریری امتحانات ہوتے ہیں، اس کو پاس کرنا ہوتا ہے، اور جو فیڈرل لیول کے جو ادارے ہیں ان کے لیے جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو امتحانات ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔